جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، حقوق اللہ کی عباد نہیں کر رہے، یار اگر آپ اللہ کا قانون نافذ کرو گے اور لوگوں کو ظلم سے بچاؤ گے، یہ حقوق اللہ ہی ہے۔ اگر آپ عدالتوں میں اللہ کا قانون نافذ کرتے ہیں تو یہ حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بچے کو پتہ ہے یہ بات، شرک معاف نہیں ہونا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، تو اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کی کتاب کے مطابق عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچیں جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ مسلمان کدھر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو دنیا میں اگر آپ کے پاس کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اللہ کی عدالت میں جانے کے بجائے کسی غیر اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں انصاف کے لیے، تو یہ شرک نہیں ہے؟ ان مسلمانوں کی نفسیات میں مسئلہ ہے یا یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ کو گروی رکھوا کے تو جو لی تھی یہودی سے، ایک یہودی سے جو خریدی تھی نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ گروی رکھوا کے۔ تو جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہودیوں کا موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہودیوں کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، یہودیوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو یار مسلمانوں کا موبائل بتاؤ، آپ مسلمانوں کی کوئی گاڑی بتاؤ، مسلمانوں کا ملک بتاؤ۔ 80 سالوں سے مسلمان نماز روزہ کر رہے ہیں، پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء اور انڈیا کے علماء، ان کو اتنا ہی نہیں پتا اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم کا نام ہے، اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ آپ مجھے اتنا بتائیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کی کمپنی موبائل بناتی ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اگر کوئی مسلمان ملک ہے جہاں پہ اللہ کا قانون نافذ ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں امیگریشن کروانے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر کوئی مسلمانوں کی بنائی ہوئی گاڑی ہے تو مجھے بتائیں آپ، جو میڈ ان اسلام ہو۔ کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کا مولوی تو نماز روزہ کروا رہا ہے لوگوں سے، اور وداؤٹ پولیٹیکل سسٹم نافذ کیے آپ کچھ بھی لانچ نہیں کر سکتے، آپ اسلام کو پروموٹ ہی نہیں کر سکتے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کہا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، لِیُظْہِرَہُ اللہ نے کہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اسلام کو ظاہر کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے تو۔ اور جی آپ نے یہودیوں کا موبائل خرید لیا ہے، یہودیوں کی گاڑی خرید لی ہے، یہودیوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، جہاں آپ رہ رہے ہو وہ اسلامی ملک ہے۔ یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ساری مسلمانوں کا قوم کا قصور ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کسی اور کو دے دیا۔ آپ سوچیں ذرا، آخرت میں نبی علیہ السلام اور عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق، سارے صحابہ کھڑے ہوں گے، انہوں نے دنیا کے نظام ہی پلٹ دیے ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جا کے بولیں گے کہ ہم ٹرمپ کے نظام کے نیچے زندگی گزار کے آ چکے ہیں، جو نظام آتا تھا اس کی تابعداری کر کے آ گئے ہم۔ کس منہ سے جانا ہے ادھر؟ کس منہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا سامنا کریں گے کہ آپ نے نظام بدل دیا دنیا کے، پوری دنیا کو اسلام کے نظام کے نیچے لے آیا ہے، اور ہم غیر مسلموں کے نظام کے نیچے گزار کے زندگی آ گئے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت چل رہی ہے اور آپ کی غیرت نہیں جاگ رہی تو پھر آپ غیرت ہیں۔ انسانی غیرت ہائی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ تو پھر اسلامی غیرت ہے۔ اسلامی غیرت تو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آج کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، ان کے پاس تو انسانی ڈیمانڈ بھی نہیں ان کو پوری ہو رہی ان سے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ ہر پاکستانی کے منہ سے آپ یہ نہیں سن رہے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام سے کہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عمران خان کے لیے نہیں، للہ رب العالمین کے لفظ ہیں، عمران خان نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان، ہر پاکستانی میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اور مسلمان صرف اللہ کا سپاہی ہوتا ہے، مسلمان کسی اور کا سپاہی نہیں ہوتا، مسلمان صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے بس۔ اور میں نے تو ایسے نعرے سنے ہیں عمران خان کے اوپر جان نثار، تو اللہ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ 5 نمازیں پڑھی ہیں نا تو اللہ خوش ہوگا اس سے، یہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ 30 روزے رکھے ہیں نا تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ عمران خان کے لیے جان بھی نثار ہے، اور اللہ کے لیے 5 نمازیں بس۔ سوچیں ذرا، یہ قصور عام عوام کا ہے ہی نہیں۔ عام عوام کو میں بعد میں بلیم کرتا ہوں، پہلے وہ اس بھائی صاحب کا قصور ہے جس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اس نے قرآن میں سے صرف نماز روزہ نکالا ہے،
اور کوئی چیز نہیں اس کو قرآن سے ملی.